کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ ہے جس نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے؟ کوئی ایسی بیماری جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، یا کوئی ایسا قرض جس نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے؟ انسان جب ہر طرف سے ہار جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیے، جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی داستان سناؤں گی جس نے ایک مایوس انسان کی دنیا بدل کر رکھ دی، ایک ایسی تسبیح کا معجزہ اور ایک ایسی نماز کا معجزہ جو اگر رات کے اس خاص پہر پڑھی جائے تو بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے لاہور کے ایک نوجوان کی۔ وہ نوجوان ایک ہنستا کھیلتا کاروبار چلا رہا تھا، لیکن اچانک حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ شراکت داروں نے دھوکہ دیا، کاروبار بند ہو گیا اور وہ نوجوان کروڑوں روپے کے قرض تلے دب گیا۔ روزانہ قرض خواہ اس کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے، عزت داؤ پر لگی تھی اور بوڑھے ماں باپ کی دوائیوں کے لیے بھی پیسے نہیں بچے تھے۔ ایک رات جب پورا شہر سو رہا تھا تو وہ نوجوان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور اسے خودکشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی مایوسی کے عالم میں اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ دل ٹوٹا ہوا تھا تو آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، یا اللہ، میں دنیا سے ہار گیا ہوں، اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اسی رات اس نوجوان نے اپنے تایا، جو کہ ایک متقی انسان تھے، ان کی بتائی ہوئی بات کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹا، جب زندگی کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو صلاۃ التسبیح پڑھ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس نوجوان نے اسی وقت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی۔ نماز کے دوران جب وہ تیسرا کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور تہجد کے وقت تک سجدے میں پڑا رہا۔ اگلی صبح کیا ہوا؟ اگلی صبح کے 9 بجے اس نوجوان کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ یہ اس کا پرانا دوست تھا جو سالوں پہلے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے کہا، عثمان، مجھے رات خواب میں تمہارا چہرہ نظر آیا اور مجھے لگا جیسے تم کسی بڑی مصیبت میں ہو۔ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ رقم ٹرانسفر کی ہے، اس سے اپنا کام سنبھالو اور مجھے یہ پیسے تب لوٹانا جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جب اس نوجوان نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا تو اس میں اتنی رقم تھی کہ وہ اپنا آدھے سے زیادہ قرض فوری اتار سکتا تھا۔ یہ اس نوجوان کی محنت نہیں تھی، بلکہ یہ رات کے آخری پہر رو رو کر مانگی گئی اس تسبیح کا معجزہ تھا جس نے عرش کو ہلا دیا تھا۔ ناظرین، صلاۃ التسبیح وہ عظیم نماز ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں نہ کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور علانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم
ज़िंदगी में एक बार ही पढ़ लें। नाज़रीन, अगर आप भी किसी ऐसी तंगी या परेशानी का शिकार हैं तो आज ही रात को उठें, वज़ू करें और सलातुत तस्बीह पढ़कर अपने रब को मना लें। यकीन जानिए वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मौजज़ात दुरूद इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।